الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اسٹیج پر جلوگر جلیل القدر علماء کرام، سادات اعظام، حفاظ اعلام اور میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہم اللہ کے حضور شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں ایک قرآنی، نورانی، عرفانی محفل میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. ایک اللہ کے صالح، ربانی، حافظ قرآن، استاد القراء حضرت شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ کے چہلم شریف کی اس نورانی محفل میں رب کائنات نے ہمیں حاضری کا ایک سعید موقع نصیب فرمایا ہے جہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہے. یہ قرآن کی تاثیر ہے، اللہ کے پاک کلام کی برکت ہے کہ قرآن مجید جس کاغذ پہ لکھا جائے وہ کاغذ عام کاغذ نہیں رہتا، وہ کاغذ اپنے شان میں منفرد اور نرالا کاغذ بن جاتا ہے. اگر کسی کپڑے پر قرآن کے حروف لکھے جائیں تو وہ کپڑا عام کپڑا نہیں رہتا، وہ خاص کپڑا بن جاتا ہے. جس گتے پر، جس دیوار پر، جس چیز پر قرآن کے حروف لکھے جائیں وہ چیز با برکت، با رحمت بن جاتی ہے. تو جس سینے میں اللہ کا قرآن لکھا جائے، جس قلب و باطن میں اللہ کا قرآن سما جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حافظ قرآن کی عزت کیا ہے، اس حافظ قرآن کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، میرے آقا نے فرمایا لو جعل فی احاب محترق، اگر اس قرآن کو کسی چمڑے میں بند کر کے اس چمڑے کو آگ میں ڈالا جائے تو آگ اس کپڑے کو نہیں جلائے گی. اس حدیث کے شارحین نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جسم انسان کا چمڑے میں بند ہے، وہ جسم جس کے اندر اللہ کا قرآن آ جائے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. اگر کسی کاغذ پر قرآن لکھا جائے وہ کاغذ عزت والا بن جائے تو جس نے 30 پارے قرآن کے اپنے دل میں سمائے اس حضرت جمال الدین کا کیا مقام ہوگا. جس نے پوری زندگی قرآن پڑھایا. زبانیں ہیں یا گھر چھوڑ کے آئے ہیں؟ اگر اللہ نے زبان دی ہے تو بولے سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے اندر 2 طبقات ہیں جن کو اللہ نے عزت والا بنایا ہے. 2 طبقات ایسے ہیں جو مرتبے والے، شان والے، مقام والے، درجے والے ہیں.
جو اللہ کی قربت والے ہیں، جو اللہ کے قرب والے ہیں۔ دو قسم کے لوگ کون سے؟ میرے آقا نے فرمایا حملۃ القرآن، جو قرآن کو اپنے سینے میں اٹھائے پھرتے ہیں، جو قرآن کو اپنے دل میں، اپنے قلب میں، اپنی روح میں قرآن کو لیے پھرتے ہیں، میری امت میں سب سے زیادہ یہ عزت والے ہیں۔ وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ، اور راتوں کو جاگنے والے، راتوں کو اٹھ کر مصلے کو آباد کرنے والے۔ ارے دنیا کے لوگ اپنے راتوں کو بستر پہ گزارتے ہیں، لیکن وہ اللہ والے ہیں جو رات ہوتی ہے تو اپنے بستر کو چھوڑ کر اپنے مصلے کو آباد کرتے ہیں۔ یہ راتوں کو جاگنے والے، یہ اللہ کے عبادت میں، کبھی سجدوں میں، کبھی سجود میں، کبھی قعود میں، کبھی تلاوت میں، اللہ کے قرآن کے پڑھنے میں اپنی رات جاگتے بتاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت میں یہ دو طبقات سب سے زیادہ عزت اور عظمت والے۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ حافظ قرآن کو دونوں سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ دونوں سعادتیں حافظ قرآن کو نصیب ہوتی ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کو راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، جو قرآن کو یاد کرتا ہے وہ استاد کے لاٹھی کا خوف ہو یا اپنے دل کا شوق ذوق ہو، لیکن وہ جاگتا ہے۔ اور رات کو جب کوئی قرآن کو پڑھتا ہے نا وہ جلدی یاد بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن پڑھنے والے اصحاب اللیل بھی ہیں، حملۃ القرآن بھی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ عزت والے یہ دو طبقات ہیں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، اور حدیث کے راوی میرے نبی کے تیسرے خلیفے حضرت سیدنا عثمان بن عفان، بولیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا کے پیارے صحابی حضرت عثمان بن عفان روایت فرماتے ہیں، مدینے والے آقا نے فرمایا، میرے سونے پیارے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ اچھا آدمی وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم، تم میں، میری امت والوں، میرے کلمے پڑھنے والوں، تم سب میں سب سے زیادہ اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، جو قرآن خود پڑھتے ہیں، دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ تو اس حدیث کے تشریح میں حضرت اللہ کے کامل ولی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاجی بھی اچھا، غازی بھی اچھا، مجاہد بھی اچھا، نمازی بھی اچھا، روزہ رکھنے والا بھی اچھا، لیکن اچھوں سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ پڑھنے کے لیے تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، لیکن یہ سعادت دوسروں کو پڑھانے کی اگر ملتی ہے تو اس کو جمال الدین کہتے ہیں۔ یعنی دین کا جمال، دین کی خوبصورتی، جتنا اچھا نام ہے جمال والا اتنا کام بھی اچھا کر گئے، اس لیے تو لوگ آج ان کے چہلم پر اس کو یاد کر کے اس کی تعریف سن کے دل جھوم اٹھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جمال الدین ہے، یہ دین کا جمال ہے، یہ خیریت ہے جو اللہ نے قرآن کے صدقے ان کو نوازش فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں
عزت والے، عظمت والے، شان والے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، اور جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو قبر میں بھی ان کی ایسی عزت ہوتی ہے، ایسی عظمت ہوتی ہے کہ قرآن کے حافظ اپنے قبروں میں بھی قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ میرے والد گرامی حضرت خواجہ محمد الہی بخش رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد تھے حضرت مولانا عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ، حافظ قرآن تھے۔ ہر رات میں 5 سپارے قرآن پڑھتے تھے، ہر رات میں، یہ ان کے روٹین میں شامل تھا۔ 5 پارے قرآن کے ہر رات میں پڑھتے تھے۔ جب وصال فرما گئے، اس کو دادو کے علاقے میں کاچھو کا علاقہ ہے، وہاں پر حضرت عنایت شاہ رحمت اللہ علیہ کا قبرستان ہے، وہاں پر دفن کیا گیا۔ صبح سویرے وہاں سے اونٹوں کا قافلہ جا رہا تھا، وہ اونٹ والے جب اس قبرستان سے گزرے تو قبروں میں سے قرآن کے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اونٹوں والے کھڑے ہو گئے، رک گئے کہ یہاں پر تو اندھیرا چھایا ہوا ہے، یہاں پر تو سنسان قبرستان ہے، نہ گھر ہے، نہ کوئی یہاں بستی ہے، نہ آبادی ہے، نہ کوئی آدمی نظر آ رہا ہے، یہ تلاوت کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ میٹھی میٹھی آواز، یہ مسحور کن آواز، یہ دلوں کو چھونے والی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ دیکھتے گئے تو قبروں سے آواز آ رہی ہے۔ وہ پیچھا کرتے، آواز کو سنتے سنتے قریب ہوتے گئے تو سنا تو حضرت مولانا عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ، جو دنیا میں 5 سپارے قرآن کے پڑھتے تھے، آج بھی قبر میں وہ 5 سپارے قرآن کے پڑھ رہے۔ ان اونٹ والوں نے دوسروں کو بتایا، دوسروں نے تیسروں کو بتایا، وہ لوگ آئے، کئی دن تک آتے رہے، سنتے رہے، اور قبر سے آواز آتی رہی۔ جب لوگوں کا بہت سارا جمگٹا ہو گیا تو وہ آواز سنائی دینا بند ہو گئی۔ یہ مطلب نہیں کہ قرآن پڑھنا بند کر دیا ہوگا، یہ بھی اللہ والوں کی کرامت ہے، جس کو آواز سنانا چاہے سنا سکتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ لوگ مر گئے، مٹی میں داخل ہو گئے، قبروں میں کیا دیکھا ہے؟ ارے نہیں نہیں، اللہ والے جو مزاروں میں ہوتے ہیں، اگر تجھے وہ کان ہو، وہ آنکھیں دیکھنے والی ہو، تو آج بھی سن، حضرت جمال الدین اپنی مزار میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، رسول اکرم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پاک میں ایک بڑھیا تھی، بوڑھی عورت، حبشن نسل کی تھی، کالے ہوتے ہیں نا، اساوٹ زندگی میں چندان شیدی کالے رنگ جا، وہ حبشن شیدی عورت تھی۔ اس کا کام تھا مسجد نبوی کو جھاڑو دیا کرتی تھی۔ بولو کیا کرتی تھی؟ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی۔ وہ بڑھیا عورت، بڑی عمر والی تھی۔ ایک دن میرے آقا مسجد نبوی میں جلوہ گر ہوئے تو مسجد کا جھاڑ پھونک نظر نہیں آئی، مسجد کی صفائی نظر نہیں آئی۔ میرے آقا نے پوچھا کہ آج مسجد کو صفائی نظر نہیں آ رہی؟ عرض کی یا رسول اللہ، وہ جو ام محجن، وہ بڑھیا، وہ حبشن نسل والی، وہ رات فوت ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب وہ فوت ہو گئی تو تم نے مجھے کیوں نہیں اطلاع دی؟ میں جس پر نماز جنازہ پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن کر دیتا ہے، تم نے مجھے کیوں نہیں اطلاع دی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، رات کا وقت تھا،
ہم نے سوچا آپ عبادت میں ہوں گے یا آپ آرام فرما رہے ہو یا رسول اللہ، ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے معمولات میں کوئی خلل اندازی ہو، اس لیے ہم نے نماز جنازہ پڑھا اور اس کو دفن کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا چلو اس کی مزار پر چلتے ہیں، ہم اس کے قبر پر اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی شارع ہیں، شارع بولو، شارع وہ ہوتا ہے جو کرے وہ شریعت بن جائے۔ ہم ہیں مبلغ، مبلغ کا کام ہے پہنچانے والا۔ حضرت سائیں قبلہ یہ مبلغ ہیں، پہنچانے والے ہیں، علم کو پڑھانے والے ہیں۔ ہم شارع کوئی بھی نہیں ہو سکتا، مدینے والے آقا شارع ہیں، جو کرتے ہیں وہ شریعت ہوتا ہے۔ فرمایا چلو اس کی مزار پر چلتے ہیں، اس کی نماز جنازہ اس کے قبر میں ادا کرتے ہیں۔ سرور عالم جلوہ گر ہوئے، اس کی مزار کے قریب آئے، فرمایا صفیں لگاؤ، ہم اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ حضور نے 4 تکبیریں پڑھی، اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب میرے آقا نے فرمایا، اس قبر کے کنارے کھڑے ہو کر میرے آقا نے فرمایا کہ اے ام محجن، بولو کس کو بلایا؟ جو رات دفن ہو چکی تھی، جو منو مٹی کے نیچے دفن ہو چکی تھی، مٹی کے دبیز پردوں میں۔ دیکھیں آپ میری آواز سن رہے ہیں، اگر میری زبان کی آواز نہیں آ رہی تو ایکو ساؤنڈ کے ذریعے آپ کے پاس آواز آ رہی ہے، اور یہ جو آواز منتقل ہوتی ہے یہ ریڈیائی لہریں ہوتی ہیں، یہ ویوز ہوتی ہیں جن کے ذریعے یہ آواز میری آپ تک پہنچتی ہے، اس کو ہوا پہنچاتی ہے۔ اور یہ کان جو ہے نا، کان سیدھے نہیں ہے، پلین نہیں ہے، ان کانوں میں زگ زیگ ہے، دیکھا ہے نا؟ کیوں کہ جب سامنے سے آواز آتی ہے، اس کانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز سے پیدا کیا ہے۔ اس طرح ہے، دیکھیں یہ اس طرح کہ سامنے سے جو آواز آتی ہے نا، ان پردوں پہ ٹکراتی ہے، پھر یہ پردے اس زگ زیگ کی طرح ہیں، اس آواز کو اندر بھیجتے ہیں کان کے سوراخ میں، پھر اندر ایک اور مشینری ہے جو کام کر رہی ہے۔ یہ آواز اندر جب جاتی ہے، اندر ایک تنتی سرشتہ ہے جو یہ آواز دماغ کو بھیجتی ہے، دماغ سنتا ہے، پھر ان الفاظ کا ادراک کرتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ کون سی آواز ہے، یہ سندھی بول رہا ہے، یہ اردو بول رہا ہے، یہ عربی بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، یہ دعا دے رہا ہے، یہ گالی دے رہا ہے، یہ کون سے لفظ، میٹھے لفظ ہیں، کڑوے لفظ ہیں، پسند والے لفظ ہیں، ناپسندہ لفظ ہے۔ یہ دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا بول رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے۔ میرے دوستو، میری آواز آپ تک پہنچتی ہے تو اس کو ریڈیائی لہریں پہنچاتی ہیں۔ آواز کے لیے ایک فرشتہ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کی دماغ اس آواز کو پہچانتی ہے۔ ہزاروں لوگ بولتے ہیں لیکن آپ کی جانی پہچانی آواز، 500 لوگ بول رہے ہوں لیکن آپ کے ابا جان کی آواز آ جائے، بولو پہچانو گے؟ فون پر ہزاروں فونیں آتی ہیں لیکن کان پہ جب فون رکھتے ہو تو پہلی جب ہلو کی آواز آتی ہے تو آپ پہچان جاتے ہو کہ میرے فلاں دوست کی کال آ گئی ہے۔ میرے دوستو، تو یہ ذہن پہچانتا ہے، یہ زندگی کے معاملات ہیں، لیکن جب کوئی مر گیا، جب کوئی مٹی میں داخل ہو گیا، اب مٹی میں پردے ہیں، پردوں کے اوپر پردے ہیں، کم سے کم 5 فٹ تو ہوگا نا، 6 فٹ ہوگا، 7 فٹ ہوگا، 8 فٹ ہوگا، کتنی قبر نیچے ہوگی؟ کانوں تک تو ہم کھدائی کرتے ہیں نا۔ اتنی مٹی کے پردوں میں جو بندہ اندر ہے، وہاں پر
باہر کی ہوا نہیں آ سکتی، کیونکہ آواز کو ہوا منتقل کرتی ہے۔ اب اندر تو قبر کے اندر ہوا کا ایک ذرہ جانے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ قبر تو بالکل ساؤنڈ پروف ہے، ایئر پروف ہے، وہ ساؤنڈ پروف ہے، باہر کی آواز اندر نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن قربان جائیں، میرے نبی نے فرمایا کہ اے صحابہ، پوچھنے والوں، تم سے زیادہ محجن میرا آواز سن رہی ہے، کیونکہ تم محتاج ہو کانوں کے، تم محتاج ہو ایئر ویوز کے، تم محتاج ہو ریڈیائی لہروں کے، اور جس کو مزار میں دفن کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ سماعت، وہ بصارت، وہ ادراک، وہ فہم دیا ہے کہ تم سے زیادہ قبر والے سنتے ہیں۔ وہ لوگ جو بولتے ہیں نا قبر والے مٹی میں چلے گئے نہیں سنتے، تمہارے نہیں سنتے ہوں گے، ہمارے سنتے ہیں۔ آج ہماری محفل، اس محفل کو حضرت جمال الدین بھی سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ میرے چہلم پر کون آئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم سے زیادہ یہ محجن میری آواز سن رہی ہے۔ پھر میرے آقا نے پھر بلایا، اے محجن، ذرا بتاؤ قبر میں تم نے اعمال میں سے اچھا عمل کون سا دیکھا؟ ظاہر ہے یہ صحابیہ تھی تو نمازی بھی ہوگی نا، روزے دار بھی ہوگی نا، ہو سکتا ہے اس نے حج بھی کیا ہو، عمرے بھی ادا کیے ہوں، عبادت گزار ہوگی، شب بیدار ہوگی۔ میرے آقا نے پوچھا کہ محجن بتاؤ قبر میں تو نے سب سے زیادہ اچھا عمل کون سا دیکھا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ بول رہی ہے کہ قبر میں سب سے زیادہ اچھا عمل مسجد کو صاف کرنا، مسجد کی خدمت کرنا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا۔ سبحان اللہ۔ عبادتیں، ریاضتیں، زہد، ذکر، ساری عبادتیں اچھی ہیں، لیکن محجن کہتی ہیں یا رسول اللہ قبر میں سب سے زیادہ اچھا عمل جو میں نے دیکھا وہ مسجد کو جھاڑو لگانا، مسجد کی صفائی کرنا۔ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے نا، ادھر مسجد کو جھاڑو دیتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا، سرور عالم نے فرمایا کہ جس نے مسجد کو آباد کیا، جس نے مسجد کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی حوروں کا دولہا بنائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جنت کی حوریں بہت حسین ہیں، بڑی آنکھوں والی، حسین و جمیل جنت کی حوریں، تم کیوں نہیں ان کے شوہر بنتے، کیوں نہیں تم ان کے ساتھ نکاح کرتے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کس طرح ہم ان کے شوہر بن سکتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا حق مہر ادا کرو، حوروں کا حق مہر ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا حق مہر دے سکتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا مسجد کی صفائی، مسجد کی خدمت کرنا، یہ جنت کی حوروں کا حق مہر ہے۔ قربان جائیں حضرت مولانا جمال الدین رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے مسجد کو آباد کیا، جنہوں نے اپنے مرشد کے اشارے پر یہ دینی مدرسہ آباد کیا، یہ دینی ادارہ آباد کیا جس میں آج بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ جگہ جہاں پر قرآن پڑھا جائے، وہ مسجد جس میں قرآن کا درس دیا جائے، پتہ ہے کہ اس کا مقام کیا ہے؟ اس زمین کے خطے کا اللہ کے پاس مقام اور درجہ کیا ہے؟ سننا چاہو گے؟ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم. میرے آقا نے فرمایا کہ کچھ لوگ مختلف ذاتوں کے، مختلف قوموں کے، مختلف قبیلوں کے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوئے. توجہ ہے؟ جاگ رہے ہو؟ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مختلف قوموں کے لوگ، مختلف صورت، شکل، ذات، قبیلہ، جدا جدا، لیکن مسجد میں اکٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کے کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو قرآن سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں. اس مسجد کا نام کیا ہے؟ یادگار مسجد. سبحان اللہ. یہ ایک اللہ کے ولی کا یادگار مسجد ہے. یادگار مسجد میں حضرت مولانا جمال الدین بیٹھے ہیں. اس کے شاگرد کوئی حیدرآباد سے، کوئی ہوسڑی سے، کوئی کوٹڑی سے، کوئی کہاں کہاں سے اکٹھے ہو گئے. ایک استاد ہے جو ان کو قرآن پڑھا رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا نزلت علیہم الرحمہ، ان استاد پر، ان شاگردوں پر اللہ کی رحمت کی بارش برسنے لگتی ہے. ان پر دلوں پر سکون اور اطمینان طاری کیا جاتا ہے. وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ کے فرشتے اس مسجد کو، اس استاد، ان شاگردوں کو اللہ کے ملائکہ اپنے پروں میں چھا لیتے ہیں. جس طرح آپ شامیانہ لگاتے ہیں، جس طرح آپ نے چھتری لگائی، اس طرح اللہ کے فرشتے اپنے پروں میں ملا کر اس درس قرآن کی محفل پر اللہ کی رحمت کی چھاؤں کر کے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہ دھرتی پر، یہ یادگار مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، اور ادھر آسمانوں میں اللہ تعالیٰ جو اس کے پاس مخلوق ہے، یعنی اللہ کے فرشتے، انبیاء کرام کی ارواح مقدسہ، ان کو اکٹھے کر کے اللہ ان کا ذکر اپنے فرشتوں سے کرتا ہے. یہاں زمین پر حضرت قاری جمال الدین بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، ادھر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو، اپنے نبیوں کے روحوں کو اکٹھا کر کے فرماتا ہے کہ دیکھو دیکھو میرا بندہ میری مسجد میں، میرے گھر میں، میرے بندوں کو کس طرح قرآن پڑھا رہا ہے. سبحان اللہ. آپ کے حیدرآباد میں بہت ساری یونیورسٹیاں بھی ہیں. یہاں پر سندھ یونیورسٹی ہے، مہران یونیورسٹی ہے. بے شک آپ پڑھیں، ہم پڑھنے کے قائل ہیں، ہم پڑھتے ہیں یونیورسٹیوں میں بھی، لیکن کسی یونیورسٹی پر فرشتے پروں کی چھاؤں نہیں کرتے. کسی یونیورسٹی کا بڑا پروفیسر ہے، اس کو اللہ اپنے
پاس یاد نہیں کرتے، جبریل و میکائیل، اسرافیل و اسرائیل فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرتا، لیکن ادھر یہ حافظ جمال الدین ہے جو یادگار مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، قرآن یاد کروا رہا ہے، اپنے شاگردوں کی کھیپ تیار کر رہا ہے۔ یہ زمین پر بیٹھا، ادھر آسمانوں میں اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کے سارے استاد، کوئی فزکس پڑھاتا ہے، کوئی کیمسٹری پڑھاتا ہے، کوئی زولوجی پڑھاتا ہے، کوئی باٹنی پڑھاتا ہے، سارے علوم پڑھانے والے، لیکن اللہ تو یاد ان کو کرتا ہے جو قرآن پڑھاتے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا، تھک گئے ہیں آپ؟ بولو قیامت کا دن، فیصلے والا دن، عدالت والا دن، انصاف والا دن، یوم الدین، اس دن میں جب ساری انسانیت میرے رب کے حضور میں کھڑی ہوگی، وکیل ہوں گے، وزیر ہوں گے، امیر ہوں گے، تاجر ہوں گے، تونگر ہوں گے، دنیا دار ہوں گے، دنیا کے ہر قسم کے لوگ، اربوں کھربوں انسان اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ پکارے گا کہ اے حافظ قرآن ادھر آ جا۔ مثلا اب نام میں لے رہا ہوں، مثلا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے حافظ جمال الدین ادھر آ جا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ وہ عرض کرے گا میرے مولا، تیرا کلام، تیری کتاب تیرے حضور میں پڑھوں، تو سنے گا۔ رب کائنات فرمائیں گے کہ میرے بندے، تو دنیا میں کبھی طلباء کو پڑھایا کرتا تھا، کبھی مصلی پہ قرآن پڑھتا تھا، کبھی تراویح میں قرآن پڑھتا تھا، کبھی محفل میں تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن آج میں رب کائنات کے سامنے قرآن پڑھو، میں تیرا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اس دن دیکھنا کہ حافظ قرآن کی عزت کیا ہے اور عظمت کیا ہے۔ پھر جب پوری کائنات، پوری انسان ذات دیکھ رہی ہوگی حافظ قرآن کو بڑے اعزاز کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں حضوری میں پیش کیا جائے گا، اور وہ ایک آیت تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا، پھر دوسری آیت پڑھے گا، اس کا دوسرا درجہ بلند ہوگا۔ سنیں، حضرت امام منذری صاحب الترغیب و ترہیب لکھتے ہیں کہ جنت کے اتنے درجات ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ جنت کے کتنے درجات ہیں؟ جنت کے بولو کتنے طبقات ہیں؟ مثلا دیکھو نا مدرسے کے طبقات، یہ نچلا طبقہ، یہ پہلا طبقہ، دوسرا، تیسرا، اس طرح جنت کے بھی اللہ نے طبقات اور درجات بنائے ہیں، لیکن ان کی تعداد کتنی ہے؟ جتنی قرآن کی آیت ہے۔ جب حافظ قرآن ایک آیت پڑھے گا، اس کا ایک درجہ بلند ہوگا، دوسری آیت پڑھے گا، دوسرا درجہ بلند ہوگا۔ اس طرح جس کو جتنی قرآن کی آیتیں یاد ہوں گی، اس کو اتنا اوپر والا درجہ ملے گا۔ جب مولانا جمال الدین آئیں گے نا، تو ان کو تو 6666 آیتیں یاد تھیں، تو ان کو تو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ جنت کا عطا کر دیا جائے گا۔ اس دن لے آنا تمہارے پی ایچ ڈیز کو،
لے آنا تمہارے ماسٹر کرنے والے کو، بی اے اور LLB کرنے والے کو، MBBS کرنے والے کو لانا، ہم اپنے حافظ کو لائیں گے، پھر فیصلہ اللہ کرے گا کہ PhD والے کا درجہ اوپر ہے یا حافظ قرآن کا درجہ اوپر ہے۔ پڑھو، بے شک پڑھو، PhD کرو، دنیا کے علوم سائنس پڑھو، ٹیکنالوجی کے علوم پڑھو، بے شک پڑھتے رہو، لیکن ان پڑھنے سے قرآن مانے نہیں ہوتا۔ یہ علوم قرآن پڑھنے کے لیے مانے نہیں ہے، وہ علوم بھی پڑھو اور قرآن کو بھی یاد کرو۔ اگر خود نہ بن سکے ہو حافظ قرآن تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں میں سے کسی کو تو قرآن کا حافظ بناؤ۔ جی سبحان اللہ۔ جب حافظ قرآن کا کے والدین آئیں گے نا قیامت کے دن، حافظ قرآن کا ماں اور باپ جب اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ان کو جنت کا تاج پہنایا جائے گا۔ بولو، وہ اتنا روشن ہوگا کہ دنیا میں جس طرح سورج چمکتا ہے، سورج کی روشنی پورے جہاں کو روشن کر دیتی ہے، اس سورج کی روشنی سے اس تاج کی روشنی زیادہ چمکدار ہوگی جو حافظ قرآن کے ماں اور باپ کو تاج پہنائے جائیں گے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آقا دو جہاں فرماتے ہیں خود قرآن کے حافظ بنو، قرآن کو اپنے سینے میں سماؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کسی قبرستان سے گزر ہوا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کا، تو ایک قبر سے رونے پیٹنے کی آواز سنی، عذاب کی آواز سنی، حضرت عیسیٰ گزر گئے۔ چند دنوں کے بعد پھر وہیں سے گزر ہوا، اسی قبر سے جب گزرے تو وہی قبر والا ابھی جنت میں تھا۔ بولو، ابھی جنت میں تھا۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اس صاحب قبر سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کچھ دن پہلے جب میں گزرا تھا تو بڑے عذاب میں تھا، آج تو جنت میں گھوم رہا ہے، آج تیری قبر جنت کا گل و گلزار بن چکی ہے، کیا وجہ بنی؟ تیرے قبر کو جنت کا باغیچہ کس چیز نے بنا دیا؟ وہ کہنے لگا کہ اے پیارے روح اللہ، جب میں مر گیا تھا میری گھر والی حمل سے تھی، جب میرے مرنے کے بعد اسے بیٹا پیدا ہوا، بچہ چھوٹا بڑا ہوا، سمجھ جیسا ہوا، پڑھنے جیسا ہوا، میری گھر والی نے کل اس کو مکتب میں بھیجا، استاد نے کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قبر والے کا بیٹا مکتب میں مجھے اللہ رحمان رحیم بول رہا ہے، اس کے باپ کو کس طرح عذاب کروں؟ اٹھا دو عذاب، اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دو۔ ارے دوستو، اگر بیٹے کے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ماں باپ کی قبر جنت کا باغیچہ بن سکتی ہے، تو جس نے 30 پارے قرآن کے اپنے بچے کو پڑھائے اس پر قبر میں کتنی مہربانی ہوگی۔ پھر وہ عیسیٰ روح اللہ کا امتی تھا، ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کائنات کے غلام ہیں۔ میرے دوستو، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا یہ اجر ہوتا ہے تو 30 پارے قرآن پڑھنے والے کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، وہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا قصہ تو سنا ہوگا نا آپ نے، بغداد میں آج بھی ان کا مزار ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ ابتدا دور میں نشہ کیا کرتے تھے، شراب پی کر نشے میں دھت جا رہے تھے، گلی میں دیکھا کہ کسی کاغذ پر نظر پڑی، کاغذ پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تھا تو شراب میں، لیکن اس کو اتنی ہوش تھی کہ پہچان گیا میرے رب کا نام ہے۔ ادب بڑی چیز ہے، بولو پہلی منزل ادب عشق دی، پہلی منزل ادب عشق دی، بے ادب مراد نہ پاوے، بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی وا نہ آوے۔ اس نے کاغذ کو اٹھایا، 2 درہم کا عطر لیا، اس کو خوشبو لگائی، بولا یہ میرے رب کا نام ہے، یہ قدموں میں مٹی پر زمین پر نہیں، میرے پٹکے میں، میرے امامے میں۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا خوشبو لگا کر اپنے امامے میں یوں لگا دیا۔ رات ہوتی ہے، غیبی آواز آتی ہے کہ اے بشر، تو نے ہمارے نام کو زمین سے اٹھا کر اپنے پٹکے تک بلند کیا، ہم نے تیرے نام کو اٹھا کر عرش اعلیٰ تک بلند کر دیا۔ ادب کی وجہ سے صرف بسم اللہ کے اس کاغذ کے ٹکڑے کا ادب کیا اور وہ شرابی سے ولی اللہ بن گیا۔ عزیزان گرامی، پھر وہ لوگ جو 30 پارے اپنے سینے میں سمائے پھرتے ہیں، وہ حضرت جمال الدین جس نے 30 پارے قرآن کے اپنے سینے میں سمائے، کیا اس کا ادب ضروری نہیں ہے؟ بولو کیا اس کی ادب کی حاجت ہے یا نہیں ہے؟ حافظ قرآن اگر زمین پر چلتا ہے، لوگوں تمہیں پتا چلے کہ عالم کی عزت کیا ہے، قرآن کے حافظ کی عزت کیا ہے۔ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر عالم اور حافظ کی عزت کا پتا چلے تمہیں، تو تم عالم کا کوئی قدم زمین پر رہنے نہ دو، ان کو اپنے کندھوں پر بٹھائے چلو۔ عالموں کو، قرآن کے حافظوں کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے چلو۔ اتنی ادب ہے، اتنا احترام ہے اللہ کے دین کے عالموں اور قرآن کے حافظوں کا۔ ارے دوستو، جس نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عزت اور تعظیم کی ہے، اس کو اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب اور ولایت کا درجہ مل سکتا ہے، تو جو حافظ قرآن کی عزت کرے، جو عالم دین کی عزت کرے، عزیزان گرامی، کسی اللہ والے، کسی حافظ قرآن، کسی عالم دین کی مزار کی بھی عزت کیا کرو، ان کی قبروں کی بھی عزت کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ولی اپنے مزاروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں۔ وہ جب کوئی زائر آتا ہے نا، ان کی مزار پہ سلام کرتا ہے، سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جو ان کی مزار پہ حاضری دیتا ہے، یستانس المیت من الحی کما یستانس الحی من الحی، جس طرح 2 زندہ بندے آپس میں ملتے ہیں، ان کو خوشی ملتی ہے، انس ملتا ہے۔ دوست سے ملے تو اس کو ایک خوشی ملتی ہے۔ اس طرح مزار کے پاس جب اس کا کوئی شاگرد، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی چاہنے والا اس کی قبر پر آتا ہے، تو مزار والا پہچانتا بھی ہے، اس کے بیٹھنے سے لطف اندوز ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ میرے دوستو، تو حضرت جمال الدین، جنہوں نے 1952 سے لے کر 2023 تک اللہ کے قرآن کی خدمت کی، 70 سال جس نے قرآن کی خدمت کی، بولو اس کی عزت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہم اہل وطن، ہم پاکستان والے زندگی میں بزرگوں کی قدر کم کرتے ہیں، ان کے وفات کے بعد پھر ان کے قبے بناتے ہیں، ان کی میلاد کرتے ہیں، ان کی برسی ملاتے ہیں، ان کے چیلم کرتے ہیں، پھر قبر پر وہ چادریں چڑھاتے ہیں، بڑے شاندار قبے بناتے ہیں، زندگی میں قدر نہیں کرتے۔ میرے دوستو، قدر کرنی ہے تو ان کی زندگی میں قدر کیا کرو۔ جس طرح حضرت جمال الدین نے
حیدرآباد والوں کی 70 سال تک خدمت کی، ان کا حق بنتا ہے ان کے مدرسے کو آباد کرو، ان کے بچوں کی بھی عزت اور احترام کرو۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جو خود نیک ہو اس کے بچوں کو، اس کے اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ عزت والا بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت خضر اس دیوار کو بنا رہے ہیں، اللہ کے دو مقتدر شخصیات ہیں جو اس دیوار کو بنا رہے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ یہ یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار میں رکھا ہے، ان یتیموں کی وجہ سے نہیں، لیکن کان ابوہما صالحا، ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ بڑا صالح آدمی تھا۔ 7ویں پشت میں ان کا دادا جو تھا وہ اللہ والا تھا، وہ نیک بندہ تھا، اس نیک بندے کی وجہ سے اس کی 7ویں پشت میں جو بعد میں بیٹے ہوئے ان کی عزت 2 نبی کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، حضرت جمال الدین ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل تعظیم تھے اور آج بھی ہیں، تو ان کے بچوں کی بھی عزت کرو۔ انہوں نے جو مشن یہاں جاری کیا ہے، یہ جو مدرسہ جاری کیا ہے، یوں نہ کہ بس حضرت چلے گئے اب ہم کیا کریں گے، نہیں، ان کے مشن کو جاری اور ساری رکھنا ہے۔ خصوصاً اس محلے والوں کو میں گزارش کروں گا کہ ان کے صاحبزادوں کی عزت کرو، ان کے دین کے کام میں ان کے معاون اور مددگار بن جاؤ۔ تعاونوا علی البر والتقوی، اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ نیکی کے کام میں، پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ۔ بولو، اس مدرسے کی خدمت کرو گے؟ اس مدرسے کی تعمیر میں، بچوں کی خدمت میں اب بھی مجھے سائیں بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ کافی تعداد میں طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت کتنے شاگرد ہیں؟ 350-400 بچے اب بھی اسی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ، مہنگائی کا زمانہ ہے، یہ بچے جو یہاں رہتے ہیں وہ کھاتے ہوں گے نا، وہ سانپ تو نہیں کہ مٹی کھائیں گے بھئی، یہ انسانوں میں بچے ہیں، ان کا کھانا پینا، راشن پانی، آٹا چاول یہ چاہیے، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے اس مدرسے کی خدمت کریں، اس مسجد کی خدمت کریں۔ جو حضرت جمال الدین نے یہ گلشن آباد کیا ہے، اس کو ابھی آپ کی آبیاری کی ضرورت ہے۔ اس گلشن کو آباد رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ بولو، اس گلشن کو آباد رکھنا چاہتے ہو یا نہیں؟ جو چاہتے ہیں آباد رکھنا ہے ہاتھ ذرا کھڑے کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے گا کہ حضرت جمال الدین کے اس گلشن کو آباد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنے در پہ قبول فرمائے، اور اس آستانے کو اور اس مدرسے کو اللہ تعالی تا قیام قیامت آباد اور شاد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ حبیب اللہ۔ تشریف رکھیے، پیر صاحب دعا فرما رہے ہیں۔ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تشریف رکھیے، دعا ہو رہی ہے، پیر صاحب دعا فرما رہے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، یہ جو پاک کلام پڑھا گیا، اس کا اجر و ثواب اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ، یہ اجر و ثواب ہم حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔
یا اللہ ان کے توسل سے حضور کے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، مہاجرین و انصار، امت کے جمیع اولیاء اعظام، سلاسل اولیاء کے جتنے بھی اولیاء اعظام ہیں، ان سب کی ارواح مقدسہ کو پہنچا، خصوصاً حضرت جمال الدین رحمت اللہ علیہ کے روح پاک کی خدمت میں یہ ہم پیش کرتے ہیں، ہدیہ اور تحفہ قبول فرما۔ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کا گل و گلزار بنا۔ یا اللہ ان کے اس گلشن علمی کو شاد اور آباد رکھنا۔ یا اللہ ان کے صاحبزادوں کو شاد اور آباد رکھنا۔ یا اللہ یہ آستانہ، یہ مدرسہ آباد رکھنا۔ یا اللہ اس ساری جماعت پہ لطف و کرم کر، جو مشکل زدہ ہیں ان کی مشکلاتیں آسان کر، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں روا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کر، ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ حضور کی ساری امت پہ لطف و کرم کر، اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی تمنائیں پوری فرما۔ آقا کائنات کے صدقے ہمیں حضور کی عشق والی زندگی عطا کر، حضور کی محبت والا موت عطا کر۔ یا اللہ ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب کر، اس مدرسے کو تا قیام قیامت آباد اور شاد رکھنا۔ یا اللہ ہمارے وطن پاکستان کو آباد رکھنا، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ یا اللہ یہ مہنگائیاں، یہ بے روزگاریاں دور فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی خصوصی برکتوں اور رحمتوں سے حظ وافر عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ تمام دوستوں کو گزارش کی جاتی ہے